أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. شانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. ثم آمین. ندارم جست مابائے ندانم جست مل جائے توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. شہاب کسر بازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت صاحب بے پر توی سلطان لا تنہر شہبر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ. عرض و معروض سے پہلے اپنی عقیدت و الفت کا نظرانہ دو عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. لہذا بڑا مختصر سا جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور. علم نور ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جب علم کی تعریف سے روشناس کرایا تو ارشاد فرمایا علم وہ شے ہے جو خود بھی روشن ہو اور جو اس کے احاطے میں آ جائے وہ بھی روشن ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کر دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو معلوم ہے کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی. یوں تو نبوت بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہونا ان کے لیے بڑا اعزاز ہے. مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے اور نوازا تو اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا خمیر تیار کر کے جب تیار کر دیا گیا تو آپ یہ مشاورت قائم ہوئی اور کہا
فرشتوں میں تمہارے درمیان اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تمام فرشتے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار، تیری عبادت تیری نورانی مخلوق فرشتے کرتے ہیں، اور تو نے فرشتوں کو نوری بنایا، یہ اعزاز عطا فرمایا، تو آدم علیہ السلام خلیفہ کیوں کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتوں نے یہ بات عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو اجاگر فرمایا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ آدم کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، اور جب خلیفہ بنایا ہے تو سنو، تم اس بات پر معترض ہو کہ آدم کو خلیفہ کس لیے بنایا گیا ہے، تو تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اشیاء کے نام بتاؤ، اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب اشیاء کے نام بتاؤ یہ پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام کے حضور ابھی پیش بھی نہیں کیا گیا تھا، فرشتے اس بات سے عاجز رہے، ان اشیاء کا نام بتانے سے عاجز رہ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام اشیاء کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب وہ پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے ناموں کو بتایا، اور تمام اشیاء کے ناموں کو اس طرح بتایا کہ آدم علیہ السلام نے ایک چمچہ تھا اس کا بھی نام بتا دیا، اگر کوئی دیکھا تھا اس کا بھی نام بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا قاسم رضا صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب عثمان ہارونی صاحب قبلہ، تمام اشیاء کے ناموں کا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نام تمہاری طرف پیش کیے گئے، تم ان کے ناموں سے عاجز رہے، ان کے مقاصد کو بتانے سے عاجز رہے، مگر میں نے جس کو خلیفہ بنایا ہے اسے ایسا علم کا تاجور بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دو زبانوں کا علم نہیں عطا فرمایا، آدم علیہ السلام کو تھوڑا علم نہیں عطا فرمایا۔ اگر ہمارے پاس میں چند زبانیں آ جائیں تو ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، ہم چترویدی کے نام سے اسے موصول کرنے لگتے ہیں، چار علم آ جائے تو چترویدی ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو معمولی علم نہیں عطا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ جی سبحان اللہ۔ اور جب 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو تاج خلافت عطا فرمایا اور کہا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم جو جانتے ہو وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میں نے جسا خلیفہ بنایا ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ علم کے چراغ روشن کرے گا، وہ علم کے چراغ ایسے روشن کرے گا کہ انہی کی پشت سے کوئی آئے گا تو اس نبیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، اور نبی جب پہنچیں گے تو وہ علم کے دریا بن کر کے تمام کائنات کے اندر اللہ کی توحید اور رسولوں کی رسالت کا علم پہنچاتے چلے جائیں گے، رسولوں کی رسالت کا علم پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم پہنچے گا۔ اسی طرح سے یہ علم ہوتا ہوتا جب آگے پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آدم کی پشت سے میں ایک امام الانبیاء کو پیدا کروں گا، جو کائنات کے اندر جو کچھ نہیں ہوا تھا، جو کچھ علم نہیں تھا، وہ سارا علم جا کر کے نبی الانبیاء پورا فرما دیں گے۔ جی سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ آج ہم اور آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے یہ ہمارے نبی کے ہی طلبوں کا ایک صدقہ ہے، انہی کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ ہم دنیا بھر کے اندر چلے جائیں، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دنیاوی سارے علوم جتنے بھی ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ سارے علوم سب کے سب علوم جتنے بھی ہیں یہ ایک بھوسے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور علم دین ایسا ہے جیسا کہ ناز
سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ آج ہم مدارس اسلامیہ میں جو علم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہی مقصد اصلی ہے، یہی وہ دانہ ہے کہ جس کو آج ہم حاصل کرتے ہیں تو تمام پر اپنے آپ کو فوقیت و برتری محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ معمولی علم نہیں ہے. مدارس جو علم دے رہے ہیں، یہ مدارس کی بڑی ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ یہ مدارس ایسے ماحول میں جب ہر طرف فتنہ پروری ہے، ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، اس ماحول میں یہ مدارس اسلامیہ دین کا چراغ روشن کر رہے ہیں. ان سے کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے. اور سنو، مدارس اسلامیہ صرف یہیں تک کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، انہی مدارس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والوں کو ڈاکٹر بھی بنایا ہے، انجینئر بھی بنایا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اسی مدرسوں سے نکلنے کے بعد جب بڑی بڑی جگہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مدرسہ اشرفیہ سے جب نکلنے والا ایک طالب علم فارغ التحصیل ہوا، اس نے فراغت پائی تو وہ صرف اس کی حدوں تک نہ رہا کہ علم دین سیکھا گیا ہے تو صرف حافظ و قاری بن کر کے رہ جائیں، بلکہ اس ایک عالم نے اپنے آپ کو IAS بنا کر کے پیش کر دیا. جی بے شک بے شک. تو مدارس اسلامیہ تمہیں ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اور دین کا علم صرف مردوں تک نہیں بلکہ عورتوں تک پہنچانے کا کام یہ مدارس اسلامیہ کر رہے ہیں. حالات حاضرہ کا جائزہ لیجیے تو حالات حاضرہ کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے آج پوری دنیا میں جو ارتداد کا دور دورہ ہے، کہاں دیکھو وہاں پر ارتداد نظر آتا ہے. ہماری خواتین کے اندر اسلام سے پھرنے کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. مگر ایسے ماحول میں تمہیں اگر کوئی دین بچانے کا کام کر رہا ہے، اسلام بچانے کا کام کر رہا ہے، اسلام و سنیت کو باقی رکھ رہا ہے، اور وہ اگر مردوں کے اسلام کو بچا رہا ہے تو عورتوں کے اسلام کو بچا رہا ہے، اور اس طرح سے بچا رہا ہے. یہ جگہ جگہ جا کر کے علماء کرام اپنے مدارس قائم کرتے ہیں، اور جانے کے بعد علم دین مصطفیٰ کو عام کرتے ہیں. عورتیں پڑھتی ہیں، ہمارے علماء پڑھتے ہیں، ہمارے مرد پڑھتے ہیں. جو عورتوں کے اندر آج تیزی کے ساتھ ارتداد ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف دنیاوی علوم کو حاصل کیا، اور دنیاوی علوم کو حاصل کرنا انہوں نے اپنا مقصد سمجھا. لیکن یہی بیٹیاں جب علم دین بھی پڑھتی ہیں، علم دین سے آشنا ہوتی ہے، نظر آتا ہے کہ یہ صرف اب دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ پردے کی محافظہ بھی بن جاتی ہے. اور پردے کی محافظہ بننے کے بعد ان کی گود میں جا کر کے مذہب اسلام کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ چشتیہ فیضان اشرف. مذہب اسلام سبحان اللہ کہ حفاظت کا ضامن یہ مدارس اسلامیہ ہے. اس لیے تم سے علماء بار بار یہی کہتے ہیں مدرسوں کو معمولی نہ لیجئے، انہیں ادنا حیثیت سے نہ لیجئے. ان کا رتبہ بہت بلند ہے. جب رتبہ بلند ہے تو ان کے لیے محنتیں کرنی ہوں گی. تمہیں ان کے اساتذہ کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کے ترقی کا خیال رکھنا ہوگا. ان اساتذہ کا تمہیں ہر حال میں اس طرح سے خیال رکھنا ہوگا کہ جب جب انہیں ضرورت آتی ہے تو کبھی تم سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے چندہ پیش کر دو، کبھی کہتے ہیں کہ ایک کمرہ بنا دو، کبھی کہتے ہیں تم اس کے لیے یہاں پر یہ انتظام کر دو. تو اے اللہ کے بندو، تم اس وقت میں جب یہ علماء تم سے مطالبہ کرتے ہیں تو پیچھے نہ رہا کرو، اس لیے کہ یہی علماء ہیں. باقی دنیا میں جن کو دیکھو گے ہر ایک اپنا کام کرتا ہے، اپنا معیار بلند کرتا ہے، اپنی مالی حالت کو بلند کرتا ہے. مگر یہ علماء ہیں جو اپنی پرواہ کیے بغیر بلکہ یہ صرف کوشش کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں